پیارے بچوں اور بچیوں، السلام علیکم۔ آج میں آپ کے سامنے زمین کرب و بلا کے چوتھے اور پانچویں بند کا خلاصہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہر فرات کے کنارے اپنے اور اپنے گھر کی مستورات کے لیے خیمے لگوائے۔ یہ علاقہ ریگستان میں گلستان کی مانند تھا، نخلستان کی مانند تھا۔ ابھی انہوں نے تھوڑی دیر آرام بھی نہیں کیا تھا کہ یزیدی فوجی ان کا تعاقب کرتے ہوئے وہاں پر آن پہنچے۔ انہوں نے وہاں سے ان کے خیمے ہٹانے اور ریتیلے میدان میں خیمے لگانے پر مجبور کر دیا، اور حضرت امام حسین اور ان کے قافلے والوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ یہ وسیع و عریض ریگستان چھوٹا معلوم ہونے لگا، تنگ معلوم ہونے لگا۔ ظلم اس پر یہ کہ انہوں نے پانی پر بھی پہرے لگا دیے۔ کوفہ والے جنہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو مدد کرنے کا وعدہ کیا تھا، ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا وعدہ کیا تھا، انہوں نے بزدل کی طرح سے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اس کے بعد یزیدی فوجیوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے شرط رکھی، یا تو آپ یزید کو اپنا خلیفہ تسلیم کر لے اور اس کے ہاتھ پر بیعت کر لے، یا پھر لڑائی کے لیے تیار ہو جائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو اپنا خلیفہ ماننے اور اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ تب یزیدی فوجیوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے خلاف لڑائی کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے اپنے جسم پر ذرہ بختر سجا لیے، میدان میں ہتھیاروں کے انبار لگا دیے۔ اب حق اور باطل کے درمیان مقابلہ آرائی ہوئی۔ یزیدی فوج اچھی طرح سے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے گھر والوں کو جانتے تھے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اہل بیت کے سردار ہے، بلند ترین مرتبے والے ہیں، معزز شخصیات ہے، پھر بھی ان کو حضرت امام حسین اور ان کے قافلے والوں پر ذرا بھی رحم نہیں آیا، ذرا بھی ترس نہیں آیا۔ ان کے دل مردہ ہو چکے تھے، جبکہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے قافلے والوں کو اللہ پر پورا بھروسہ تھا، پورا یقین تھا، ان کا دل ایمان سے لبریز تھا، اس لیے انہوں نے اللہ پر بھروسہ کیا اور صبر سے کام لیا۔